اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے پانچ گنج قادریہ۔ ایک ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت آپ پانچ گنج قادریہ پر ایک ویڈیو بنا دیں، تو ان کی خواہش پر یہ ویڈیو آج بنانے لگا ہوں۔ تو یہ پانچ گنج قادریہ جو ہے، قادریہ خاندان کے پانچ خزانے، وہ پانچ اسما کیا ہیں؟ وہ ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام برحمتک استغیث۔ یہ پانچ خزانے ہیں قادریہ خاندان کے، تمام مقصد کی برآوری کے لیے، تمام حاجات کو پورا کرنے کے لیے بہترین عمل ہے یہ۔ اگر کوئی شخص عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی اذان تک لا تعداد پڑھے تو اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی حاجت ہو، وہ اس کی پوری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ پڑھائی کے درمیان کسی سے بات بھی نہ کرے اور کچھ کھائے پیے بھی نہ۔ اگر کوئی شخص 7 روز تک ایسے کرے تو کیسی حاجت ہو، اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائے گا۔ کیسا بھی پریشانی ہو، وہ مشکل ہو، حل ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت کو بھی پورا کرتا ہے، اگر کوئی بیماری ہو تو اس کو بھی دفع کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ مرتبہ کمال کو پہنچے تو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، عصر سے مغرب تک، عصر کی نماز کے بعد شروع کرے اور مغرب کی اذان تک یہ پڑھے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کا وہ جو بھی معاملہ ہے وہ حل ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تمام بزرگ اس بات پر متفق ہیں کہ ان اسماء میں اسم اعظم موجود ہے، اور اسم اعظم کی برکت سے تمام کام بنتے ہیں۔ علماء روحانیت کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں کہ ان اسماء کے ذریعے اپنے ہر کام کی کشود کی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی دنیا کا کام ہے، ان اسماء کے ذریعے آپ اس کام کو کر سکتے ہیں، وہ آپ کا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ اسی لیے بزرگان دین نے ان اسماء کو ختم خواجگان میں بھی شامل کیا ہے۔ اس کا ایک بہترین واقعہ جو میاں صاحب نے بھی ارشاد فرمایا تھا، میاں صاحب نے سنایا تھا کہ میاں صاحب کے پیر و مرشد عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا تھا اور کہنے لگا کہ شاہ صاحب، میرا بھائی ہے، اس کو سزا ہو گئی ہے قتل کے معاملے میں، ان کے اوپر قتل کا الزام ہے، جبکہ انہوں نے قتل نہیں کیا، لیکن جو گواہ ہیں اور سارے کے سارے معاملات ہیں وہ ان کے خلاف ہیں۔ ہم نے دوسرے جج کی طرف پیروی کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ ہماری یہ مقدمہ سنیں، لیکن جو وکیل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا معاملہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ گواہ اور سارے کے سارے معاملات میرے بھائی کے خلاف ہیں۔ تو عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بھائی کی کون سی تاریخ لگی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ 12 تاریخ لگی ہے، 12 دن ابھی باقی ہیں کام کو پورا ہونے کے لیے۔ تو عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 12 دن تک آپ 12 تسبیح اسما کی پڑھو۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے آپ پڑھو، کھلے آسمان کے نیچے پڑھو، اور آپ اپنے گریبان کے جو بٹن ہیں وہ کھول دو، کف کے جو بٹن ہیں وہ کھول دو، اور پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں گر کر سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ جب 12واں دن آیا، میں نے وہ عمل مکمل کیا، سجدے میں گیا تو مجھے آواز آئی کہ جاؤ تمہارے بھائی کو بری کر دیا۔ اب جب مقدمہ پیش ہوا، جج صاحب نے کہا کہ مجھے اس کیس میں کوئی شبہ ہے، لہذا اس کو دوبارہ سے کیس کو جو ہے سنا جائے گا۔ تو جب کیس کو سنا گیا تو جج صاحب نے خود ہی وہ 3 نکات نکالے کہ اس میں یہ معاملہ ہے، لہذا اس شخص کو بری کیا جاتا ہے۔
مقدمہ جب ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، بھائی کو جب رہا کر دیا گیا تو جج جب اپنے چیمبر میں جا کر بیٹھا تو اس کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ اس نے جا کر پوچھا کہ جناب کیا ہوا، آپ اتنے پسینے سے شرابور ہیں اور آپ بڑے پریشانی کی حالت میں ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو جج صاحب نے کہا کہ مجھے ساری رات یہی بات رہی گئی کہ یہ بندہ جو ہے وہ بے گناہ ہے، لہٰذا اس کو بری کر دیا جائے۔ ساری رات میں یہی سنتا رہا تو بالآخر میں نے اس کو بری کر دیا۔ تو ان اسماء کی برکت سے جو بندہ ہے وہ پھانسی گھاٹ سے بھی بچ گیا۔ جب پھانسی گھاٹ سے بندہ بچ سکتا ہے تو اور کون سا ایسا کام ہے جو اس سے نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا ہمیں ان اسماء کو پڑھنا چاہیے۔ یہ قادریہ خاندان کا بہت بڑا ہمارے لیے تحفہ ہے۔